السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امید تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات جس کا عنوان ہے زکوٰۃ، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر ہے، زکوٰۃ کا، ہجرت کا، حج کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے 5.5 تولے، 7.5 تولے، 42.5 تولے، 52 تولے۔ درست جواب 52 تولے۔ زکوٰۃ کے مصارف ہیں 7، 8، 9، 10۔ درست جواب 8۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صاحب نصاب کل مال کی زکوٰۃ دیتا ہے 2.5%، 3%، 3.5%، 4%۔ درست جواب 2.5%۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر مال پر گزر جائے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ درست جواب 1 سال۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال خالی جگہ ہو جاتا ہے۔ درست جواب پاک۔ زکوٰۃ خالی جگہ عبادت ہے۔ مالی وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے انہیں خالی جگہ کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں خالی جگہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ زکوٰۃ خالی جگہ کا سبب بنتی ہے۔ گردش دولت دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی بڑھنے، پاک کرنے اور نشو نما پانے کے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ ماں باپ، بیوی بچوں کو نہیں دی جا سکتی۔ مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ انہیں کہتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب شخص سے مراد ہر وہ عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے اور اس شخص پر کوئی قرضہ بھی نہ ہو۔ کل مال کے 2.5% کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ کوئی سے 4 مصارف زکوٰۃ تحریر کریں۔ فقراء، مسکین، تالیف قلب، قرض داروں۔ معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ دونوں اسلام کی بنیادی ستون ہیں اور دونوں کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور معاشرتی اثرات بیان کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا ایک حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب منتقل ہوتا ہے، جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا ہے۔ معاشرے کے مالدار افراد کا فرض ہے کہ وہ نادار اور مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کریں، جس کی بہترین صورت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں امن و امان، رواداری، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کا بھی سبب بنتی ہے۔ گویا زکوٰۃ سے نظام معیشت بہتر ہوتا ہے اور معاشی ناہمواری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ ذہنی آزمائش نصاب زکوٰۃ کے متعلق بیان کریں۔ تحقیق زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہماری دنیا و آخرت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے مصارف زکوٰۃ کی فہرست بنائیں۔ فرضیت زکوٰۃ کے موضوع پر ایک تقریر تیار کر کے اپنے ہم جماعت طلبہ کو سنائیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل کسی چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائی اساتذہ طلبہ کو زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، اہمیت و فضیلت سے آگاہ کریں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی اثرات کو ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق آسان فہم انداز میں سمجھائیں۔ سبق کی تدریس کے آخر میں طلبہ سے سبق کے عنوان اور دی گئی معلومات کے بارے میں سوالات ضرور کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مشق کو بار بار حل کریں گے۔ حل کرنے سے مشق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔